شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ یقیناً نیکیوں کا سیزن ہے۔ نیکی کر لینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہے، اور اس مالک کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں نیکی کی توفیق بخشی۔ نیکی کرنے کے بعد اس کی حفاظت اس سے بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہے کہ یہ نیکی آخرت میں ہمارے کام بھی آ جائے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس وقت سے پہلے ضائع نہ ہو جائے۔ گزشتہ درسوں میں بھی اس کا ذکر ہوا کہ ہم ایک دوسرے کو افطار کرواتے ہیں، بڑی نیکی ہے، اس کے فضائل سنیں، زکوٰۃ، فطرانہ، عشر، اور اس سے ہٹ کر بھی ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ گھروں میں گھر کے لوگ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، خاندانوں میں خاندان کے لوگ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، گلی محلوں میں ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری نیکیاں ہیں، اور بڑی بڑی نیکیاں ہیں، اور ان کے بڑے فضائل ہیں۔ کچھ گناہ بظاہر چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن نقصان بہت بڑا ہے، ان سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے دو کا تذکرہ آج کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے ایمان والو اپنے صدقات کو من اور اذی کے ذریعے باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ من کا معنی ہوتا ہے احسان جتلانا، جس سے نیکی کر لی ہے، کسی موقع پر اس پر احسان جتلا دیا، جس کے کام آ گئے ہیں کسی موقع پر اس کے سامنے اس کا تذکرہ کر دیا، اس سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ نمبر دو، اذی، کہ جس شخص کے سامنے وہ اس کا تذکرہ پسند نہیں کرتا، اس کے سامنے تذکرہ کر دیا۔ جس پہ احسان کیا اس کے سامنے تو ذکر نہیں کیا، لیکن ایسے شخص کے سامنے ذکر کر دیا کہ جس کے سامنے وہ پسند نہیں کرتا کہ اس معاملے کا تذکرہ کیا جائے، یہ اذی ہے۔ تو من احسان جتلانے سے بھی نیکی ضائع ہو جاتی ہے، اور اذی سے بھی نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی رکوع میں اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، کہ ثواب ایمان والو اس خرچ پر ملے گا کہ جس کے بعد من اور اذی نہ ہو۔ اگر من اور اذی ہوا تو پھر اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑی تفصیل سے تذکرہ کیا ہے کہ مما رزقناہم ینفقون، کہ ہم خرچ اس میں سے کرتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمارا تو کچھ نہیں ہے، ہم تو اپنے سانسوں کے بھی مالک نہیں ہیں، جس وقت چاہے وہ مالک ان کو روک دے اور سارا قصہ نمٹ جائے۔ ہم اپنے دل کی دھڑکن تک کے مالک نہیں ہیں، ہمیں ذرہ بر اس پر کوئی اختیار نہیں ہے، جس وقت چاہے وہ مالک اس دھڑکن کو روکے اور سارا قصہ نمٹ جائے۔ تو جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہم خرچ کرتے ہیں، اور اسی کے کہنے پر خرچ کرتے ہیں، اور بدلہ بھی اسی مالک سے وصول کرنا ہے۔ تو پھر دوسرے پر احسان جتلانے کا معنی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ چنانچہ جب کسی کے سامنے ہم اس کا احسان جتلا دیتے ہیں تو قیامت کے روز اللہ رب العزت کہہ دیں گے کہ جس کے سامنے احسان جتلاتے تھے، تذکرہ کرتے پھرتے تھے، بدلہ بھی اسی سے لے لو۔ تو اس کے پاس کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے نیکی کی توفیق مل جانا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، بعد میں اس کی حفاظت کرنا یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ تو کئی گناہ ایسے ہیں جو ہم خواہ کرتے چلے جاتے ہیں، بلا وجہ کرتے چلے جاتے ہیں، جن کے چھوڑنے میں کوئی مشقت نہیں ہے، صرف اپنے طبیعت کے تقاضے کو تھوڑا سا روکنا ہے، اور اس میں کیا مشقت ہے؟ تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ اس کی عادت ہو جاتی ہے،
تو اس کا تذکرہ نہ کیا جائے. اگر خدا نخواستہ کہیں ہو جائے تو فوراً توبہ استغفار انسان کر لے تو تدارک ہو جاتا ہے. اور خرچ کرنے کے بعد کل زکوٰۃ کا بھی کچھ تذکرہ ہوا تھا، تو اس حوالے سے بھی تھوڑی سی گفتگو اور تھوڑی سی بات ہو جانا مناسب ہے. دو باتیں بڑی اہم ہیں کہ زکوٰۃ کے معاملے میں کچھ پیچیدگیاں اب پیدا ہو گئی ہیں. اس کے کچھ اسباب ہیں. ان میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ شریعت نے ہمارے لیے 2 نصاب متعین کیے ہیں. 7.5 تولے سونا کسی کے پاس ہو تو زکوٰۃ آ جاتی ہے، یا پھر 52.5 تولے چاندی کسی کے پاس ہو تو اس کے ذمہ زکوٰۃ آ جاتی ہے. تو جس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نصاب طے کیا گیا تھا، اس وقت دونوں کی قیمت برابر تھی. اور اب صورتحال یہ ہے کہ دونوں کی قیمتوں میں بہت بڑا فرق آ گیا ہے، بہت بڑا خلا آ گیا ہے. تقریباً آدھا تولہ سونا ہو تو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتا ہے، تو شاید اس سے بھی کچھ زیادہ ہو جاتا ہو. ایک تو پیچیدگی اس وجہ سے پیدا ہو گئی ہے. دوسرے نمبر پر پیچیدگی اس وجہ سے بھی پیدا ہوئی ہے کہ پہلے زمانوں میں صرف سونا یا چاندی کے سکے چلا کرتے تھے. جس کے پاس سونے کے سکے ہیں وہ ان کا وزن اور اپنے زیور کا ملا کے دیکھ لیتے تھے. اگر 7.5 تولے ہو جاتا تھا تو زکوٰۃ آ گئی، اگر نہیں تو پھر زکوٰۃ نہیں. اور جس کے پاس چاندی کے سکے ہیں اور کچھ چاندی کا زیور وغیرہ ہے وہ ان کو ملا کر دیکھتے تھے. اگر وزن پورا ہو گیا 52.5 تولے تو زکوٰۃ آ گئی، وگرنہ پھر زکوٰۃ نہیں. اور خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی آسانی تھی. اگر اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اگر اس سے کم ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لیکن روپے کے استعمال سے پیچیدگی آ گئی ہے. اس وقت روپیہ استعمال نہیں ہوتا تھا، اب روپیہ استعمال ہوتا ہے. تو اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہو اور 7 روپے مل جاتے ہیں، تو چونکہ روپے بھی ہمارے ہاں آتے جاتے رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ہوتے ہی ہیں، اور آدھا تولہ اگر سونا آدمی کے پاس ہو اور کچھ روپے اس کے ساتھ مل جائیں تو یہ صاحب نصاب بن جاتا ہے. اب یہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں رہتا، زکوٰۃ اس کے لیے لینا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اس کے ذمہ ہے کہ وہ زکوٰۃ دے. اور اللہ تعالیٰ نے 2 ہی حصوں میں تقسیم کی ہے، فقیر اور غنی. 52.5 تولے چاندی کی مالیت اگر اس کے پاس ہے تو وہ غنی ہے، وہ زکوٰۃ دے. اگر اس سے کم ہے تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. درمیان میں تیسری کوئی کیٹیگری نہیں ہے، تیسری کوئی قسم موجود نہیں ہے. تو عام طور پر خواتین کے پاس آدھا تولہ سونا کچھ نہ کچھ کوئی اپنی بچی کے لیے کوئی بچے کے لیے رکھا ہی ہوتا ہے. تو اگر کسی کے پاس ہے تو اب وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتی، اگر لے لیتی ہیں تو وہ ضائع چلی جاتی ہے. اسی طرح ہماری کمیٹیوں نے بھی اس میں کچھ پیچیدگیاں پیدا کی ہیں. جب ہم کمیٹیاں ڈالتے ہیں تو اگر کمیٹی وصول کر کے استعمال نہیں کی، ابھی وصول کرنا باقی ہے، تو ہم جو قسطیں جمع کروا رہے ہیں وہ ہمارا روپیہ جمع ہو رہا ہے. اور کسی کی 1,00,000 سوا لاکھ کی اگر کمیٹی ہے اور وہ اس کے قریب رقم جمع کر چکا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے پاس موجود ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے. تو اس لیے ایک تو ہم لوگوں نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ ہم نے تمام تر لوگوں کی ضرورتیں صرف زکوٰۃ سے پوری کرنی ہے، اس کے علاوہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ نہیں، ایسی بیوائیں، یتیم اور محتاج لوگ، ان کی خدمت عام مال سے کرنی چاہیے. یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے، زکوٰۃ سے ہٹ کر شامل ہے. اور زکوٰۃ ایسی جگہوں پہ خرچ کرنے سے ذرا تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے. سال میں ایک ہی دفعہ ادا کرنی ہوتی ہے اور 2.5% ادا کرنی ہوتی ہے، تو اس میں تھوڑی احتیاطیں بڑھ جاتی ہیں. تو بہرحال پیچیدگیاں کچھ معاملات کی وجہ سے کافی بڑھ گئی ہیں. اس لیے زکوٰۃ کے حوالے سے بار بار میں یہ تذکرہ کرتا ہوں اور کرتا رہتا ہوں کہ احتیاط برتیں. خدا نخواستہ ہماری تھوڑی سی بے احتیاطی سے یہ فرض ذمہ میں باقی نہ رہ جائے اور قیامت والے دن پریشانی اور مشکل پیدا نہ ہو. تو اللہ تعالی ہم سب کو دین کے مسائل کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.